رحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ۔ دوسرا قانون جہاد۔ اے ایمان والو، تم اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ ولا تولوا عنہ، اور نہ تم منہ پھیرو اطاعت سے، وانتم تسمعون، درا حالے کہ تم لوگ سنتے ہو۔ جہاد کے قوانین کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو اس میں دوسرا قانون یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، یعنی جو احکامات شریعت کے ہوں ان پر عمل کیا جائے۔ ولا تولوا عنہ، اور نہ منہ پھیرو اطاعت سے۔ عنہ کی ضمیر اطاعت کی طرف ہے۔ وانتم تسمعون، درا حالے کہ تم سن رہے ہو۔ اس کے نیچے القرآن والمواعظ، القرآن والمواعظ، درا حالے کہ تم قرآن اور مواعظ کو سنتے ہو۔ ولا تکونوا کالذین، اور تم لوگ مت ہو جاؤ ان لوگوں کی مانند قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، جو کہتے ہیں ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ تم مت ہو جاؤ ان لوگوں کی مانند، کالذین کے نیچے کفار و منافقین، کفار و منافقین کی طرح مت ہو جاؤ کہ وہ لوگ کہتے ہیں ہم نے نہیں سنا۔ نیچے لکھیں یعنی سننا قبول کرنے کا، قبول کرنے والا انہوں نے نہیں سنا۔ سنا تو صحیح، لیکن کہتے نا دل کے کانوں سے سننا، عمل کے ارادے سے سننا، اس نیت سے انہوں نے نہیں سنا۔ ان شر الدواب، شکوہ کفار، یقیناً مخلوق میں بدترین لوگ اللہ کے ہاں الصم البکم، وہ ہیں کہ جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، الذین لا یعقلون، اور جو عقل نہیں رکھتے۔ بدترین لوگ خلائق میں وہ ہیں کہ جو گونگے بہرے ہیں اور عقل نہیں رکھتے۔ اس آیت میں کفار کو تشبیہ دی گئی ہے چوپایوں کے ساتھ، تو کفار مشبہ ہیں اور دواب مشبہ بھی ہیں، تو مشبہ بھی کا تذکرہ موجود ہے، اس لیے یہ استعارہ تصریحیہ ہے۔ اور تشبیہ اس بات میں دی گئی کہ جس طرح جانور جو ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ حق کو سننے کی، حق کو بولنے کی اور حق کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اسی طرح یہ کفار انہوں نے گناہ کر کر کے اپنے دل سیاہ کر دیے، اب یہ لوگ گونگے اور بہرے ہو گئے، یعنی حق کو سننے کی اور حق بولنے کی صلاحیتیں اب ان میں ختم ہو گئی۔ تو الصم، اس کے نیچے کہ یہ لوگ بہرے ہو گئے حق سننے سے، البکم، گونگے ہو گئے حق بولنے سے، گونگے ہو گئے حق بولنے سے، اور یہ عقل نہیں رکھتے، یعنی ان میں عقل بھی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ جانوروں سے بدترین ہے، جانوروں میں عقل نہیں ہے لیکن حواس ہیں، اور یہ ان سے بھی بدترین ہے کہ ان کے اندر عقل بھی نہیں ہے اور حواس بھی نہیں ہے، تو گویا جانوروں سے بھی یہ لوگ بدتر ہو گئے۔ اب ان میں تو عقل موجود تھی، پھر کیسے کہا گیا ان میں عقل نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ انہوں نے عقل کو استعمال نہیں کیا۔ عقل کو استعمال کر کے ہدایت حاصل کرنا، اس میں انہوں نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا، تو گویا ان میں عقل نہیں ہے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر اللہ تعالیٰ جان لیتا ان میں کوئی بھلائی، لَأَسْمَعَهُمْ، البتہ اللہ ان کو سنا دیتا، البتہ اللہ ان کو سنا دیتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ سنا دے ان کو، لَتَوَلَّوْا، پھر بھی یہ روح گردانی کریں گے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، درا حالے کے بے رخی کرتے ہوئے، درا حالے کے بے رخی کرتے ہوئے، اعراض کرتے ہوئے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان میں جان لیتا کوئی بھلائی، یعنی اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے ہیں، خیر کو قبول کرنے والے ہیں، لَأَسْمَعَهُمْ، البتہ اللہ ان کو سنا دیتا، بریکٹ میں لکھیں سنانا قبول کرنے کا، سنانا قبول کرنے کا، اللہ انہیں قبول کرنے والا سنوا دیتا۔
ولو اسمعہم اس کے نیچے مطلق سنانا، مطلق سنانا، اور اگر آپ ان کو سنائیں تو یہ لوگ روگردانی کرتے ہیں اور اعراض کرتے ہیں۔ تو دیکھیں پہلے والے کے نیچے سنانا قبول کرنے کا، تو مطلب ہے اگر اللہ ان میں کوئی بلائی دیکھے گا قبول کرنے کا، سنانا ان کو سنا دے گا۔ ولو اسمعہم یہ مطلق سنانا، اور اگر اللہ ان کو مطلق جب سنا دیتا ہے تو یہ لوگ لتولوا منہ پھیر دیتے ہیں، درا حال ہے کہ بے رخی کرتے ہیں، بے رخی کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک تو آدمی منہ پھیر دے لیکن کان متوجہ رکھے تو پھر بھی وہ بات کو سن لیتا ہے، ایک یہ کہ آدمی رخ بھی پھیر دے اور کان بھی متوجہ نہ رکھے تو یہ پھر بالکل حق کی بات کو سن نہیں سکتا۔ تو ان میں دونوں باتیں تھیں، یہ لوگ رخ بھی پھیرتے تھے اور کانوں کو متوجہ بھی نہیں کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، تیسرا قانون جہاد، اے ایمان والو تم کہنا مانو اللہ اور اللہ کے رسول کا، اذا دعاکم جب وہ تمہیں بلائیں، لما یحییکم اس لیے کہ وہ بلاتے ہیں تمہیں ان چیزوں کی طرف جو تمہیں زندگی بخشتا ہے۔ لما اس کے نیچے اس امر کی طرف، اللہ رسول تمہیں بلاتے ہیں اس امر کی طرف جو امر تمہیں زندگی بخشتا ہے۔ لما یحییکم کے نیچے بریکٹ میں دین و جہاد، دین و جہاد کہ دین و جہاد کی طرف آؤ، یہ تمہیں زندگی بخشنے والے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ جان لو کہ اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان، اور یقیناً تمہیں اللہ ہی کی طرف جمع کیا جائے گا۔ اس آیت میں فرمایا کہ تم کہنا مانو اللہ اور اس کے رسول کا جب وہ تمہیں بلائیں، کیونکہ وہ تمہیں بلاتے ہیں ایسی چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخشتا ہے، یعنی دین اور جہاد کی طرف تمہیں بلاتے ہیں، اور جب تم جہاد کو باقی رکھو گے تو دین باقی ہوگا، دین کے احکامات پہ چلو گے تو دین کی بقا ہوگی۔ اور یہ جان لو کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے انسان کے دل میں جب بھی شیطان گناہ کا وسوسہ ڈالے اسے فوراً چاہیے وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے، اللہ کی طرف رجوع کر دے، تو اللہ گناہ اور اس بندے کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے، پھر بندہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے؟ جب بھی انسان کے دل میں گناہ کا ارادہ ہو، کفر کا ارادہ ہو معاذ اللہ، تو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو اللہ اس بندے اور گناہ کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خصوصی نصرت اور مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، اب وہ گناہ کی طرف نہیں جاتا۔ ورنہ انسانی نفس ایسا ہے کہ خواہشات کی طرف جلدی مائل ہوتا ہے، گناہوں کی طرف انسانی نفس کا میلان زیادہ ہے، شیطان گناہوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ تو اس لیے جان لو اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان میں حائل ہے، اس لیے انسان کو چاہیے وہ اللہ کی طرف متوجہ رہے، جب بھی کوئی گناہ کا ارادہ دل میں پیدا ہو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور یقیناً تم نے لوٹ کر بھی تو کس کی طرف جانا ہے؟ اللہ کی طرف۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا تنبیہ ہے مومنین، اور تم ڈرو ایسے فتنے سے کہ جو نہیں پہنچے گا صرف ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے۔ لا تصیبن الذین، تم ڈرو اس فتنے سے کہ وہ نہیں پہنچے گا الذین ظلموا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، خاصتاً صرف ان لوگوں کو نہیں پہنچے گا جنہوں نے ظلم کیا، اور جان لو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس آیت میں ایمان والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم لوگ ڈرو فتنے سے، اور جان لو کہ جب اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے تو وہ صرف ان لوگوں کو نہیں آئے گا کہ جو تم میں سے صرف ظلم کرنے والے ہیں، یعنی ان کو بھی آئے گا کہ جو دوسروں کو ظلم سے نہیں روکتے۔ دیکھیں جب عذاب آتا ہے تو صرف ظالموں کو لپیٹ میں نہیں لیتا، جو لوگ دوسروں کو دین کی دعوت نہیں دیتے تھے، امر بالمعروف نہی عن المنکر میں سستی کرتے تھے، خود عبادت میں لگے ہیں اور لوگوں کو منع نہیں کر رہے، تو جب عذاب آئے گا تو وہ بھی عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اس لیے کہا اس عذاب سے بچو جو صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا، ان لوگوں کو بھی پہنچے گا جنہوں نے اوامر کی ادائیگی اور نواہی سے اجتناب
نہیں کیا اور دوسروں کو گناہوں سے منع نہیں کیا تو ایسا آدمی بھی عذاب کی لپیٹ میں آئے گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت نے جبرائیل امین سے فرمایا فلاں قوم والوں کو عذاب دے دو۔ فرمایا یا اللہ اس میں تو آپ کا ایک ایسا بندہ ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا اسی کے اوپر ساری قوم کو پٹخ دو، اس لیے کہ کبھی بھی اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلا کہ اتنی اللہ کی نافرمانی ہوئی، کبھی چہرے کا رنگ نہیں بدلا، کبھی اس پہ ناگواری نہیں آئی۔ تو اس سے معلوم ہوا صرف خود دین پہ چلنا ضروری نہیں ہے، بلکہ دین کی بات کی آگے دعوت اور تبلیغ بھی ضروری ہے۔ اور جان لو یقیناً اللہ کی طرف سے عذاب بڑا سخت ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ ترغیب الی الجہاد، اور یاد کرو جب کہ تم اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، جب کہ تم تھوڑے تھے اور کمزور سمجھے جاتے تھے مکہ میں، الارض کے نیچے مکہ، جب کہ تم تھوڑے تھے اور تم کمزور سمجھے جاتے تھے مکہ میں، تخافون تم ڈرتے تھے ان یتخطفکم الناس کہ کہیں تمہیں اچک نہ لے جائیں لوگ، فآواکم پس اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا نیچے الی المدینہ، مدینہ میں اللہ نے ٹھکانہ دیا، وأیدکم بنصرہ اور اللہ نے تمہاری مدد کی نیچے بدر میں، ورزقکم من الطیبات اور اللہ نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا، طیبات کے نیچے الغنائم، الغنائم غنیمتوں کی صورت میں، لعلکم تشکرون تاکہ تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس آیت میں جہاد کی ترغیب دی گئی کہ تم دیکھو ایک وقت تھا کہ تمہاری تعداد بھی کم تھی اور مکہ میں تم لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے، اور تمہیں ڈر یہ تھا کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں، یعنی مکہ کے لوگ تمہیں ختم نہ کر دیں۔ پھر تم مدینہ آئے، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، اور بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی، اور اللہ نے بدر میں تمہیں پاکیزہ رزق یعنی مال غنیمت دیا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنو، چوتھا قانون جہاد، اے ایمان والو نہ تم خیانت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، وَتَخُونُوا اس کا پیچھے پر عطف ہے لا تخونوا پر، نہ تم خیانت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی، اور نہ خیانت کرو تم آپس کی امانتوں میں، آپس کی امانتوں میں، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ درا حال ہے کہ تم جانتے ہو، درا حال ہے کہ تم جانتے ہو، یعنی اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم میں خیانت نہ کرو، جس طرح تمہیں حکم دے اس طرح اس کو پورا کرو، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہ کرو، اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، درا حال ہے کہ جانتے ہو، یعنی جانتے بوجھتے خیانت کرنا بڑا گناہ ہے۔ ایک تو ہے نادانی ناسمجھی میں ہو جائے وہ بھی گناہ ہے لیکن وہ کم ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ اسباب خیانت، جان لو یقیناً تمہارا مال تمہاری اولاد فتنہ ہے، اور وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ انسان عموماً خیانت کرتا ہے اولاد کی وجہ سے، یا خیانت کرتا ہے مال اور دولت کی محبت کی وجہ سے، تو بتایا گیا یہ دونوں چیزیں آزمائش ہیں، اور اللہ کے ہاں جو اجر و ثواب ہوگا وہ بہت بڑا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، پانچواں قانون جہاد، اے ایمان والو ان تتقوا اللہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا ثمرات تقوی، ثمرات تقوی، یجعل لکم فرقانا، نمبر ایک اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا کرے گا۔ فرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت دے گا، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت دے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ نمبر دو اور مٹا دے گا تمہاری برائیوں کو۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ نمبر تین اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ تو بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت میں پانچواں قانون جہاد بیان ہوا ہے، اور وہ ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو۔ اور جب انسان تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے تین چیزیں عطا فرماتا ہے۔ نمبر ایک حق اور باطل کی صلاحیت، فرقان حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی اللہ صلاحیت دیتا ہے۔ اس لیے زندگی میں جتنا تقوی ہوگا انسان کو پتہ ہوگا یہ چیز حق ہے اور یہ باطل ہے،
اور اگر زندگی گناہوں میں گزرے تو انسان کو حق اور باطل کی تمیز، اچھے اور برے کا پتہ نہیں چلتا، تو مومن آدمی کو اللہ فراست دے دیتا ہے۔ فراست سے وہ اچھے کو، برے کو، سچے کو، جھوٹے کو، صحیح اور غلط کو پہچان لیتا ہے۔ نمبر 2، تقویٰ کی وجہ سے انسان کے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور نمبر 3، اللہ چھوٹے گناہوں پر بھی درگزر کرتا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، علت نمبر 6۔ دیکھیں پہلے بات بیان ہوئی تھی کہ 7 علتوں کا تذکرہ ہوگا۔ پہلے قانون جہاد اور 7 علتوں کا تذکرہ تھا، ان میں سے 5 کا تذکرہ ہو چکا ہے، اور یہ علت نمبر 6۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب تدبیر کر رہے تھے آپ کے خلاف کافر لوگ، تدبیر کر رہے تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کے خلاف، لِيُثْبِتُوكَ، تاکہ آپ کو قید کریں یا آپ کو قتل کریں یا آپ کو نکال دیں، وہ تدبیریں کر رہے تھے۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا۔ وَيَمْكُرُونَ، وہ لوگ سازشیں کر رہے تھے۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ کی تدبیر تو بہترین تدبیر ہے۔ یہ واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سفر کا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا جب حکم ہوا تھا، یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ دار الندوہ میں تمام کفار جمع ہو گئے، اور یہ آپس میں مشورہ کرنے لگے آپس میں کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو پھیلتی جا رہی ہے، دن بدن لوگ مسلمان ہو رہے اور اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ رہے ہیں، کیسے مقابلہ ان کا کیا جائے؟ تو یہ حضور کی مکی زندگی کے آخر میں پھر آپ کو ہجرت کا حکم ہوا تھا، تو اب ان میں سے بعض کافروں نے رائے دی حضور کو قتل کر دو، تو کسی نے کہا نہیں حضور کو ملک بدر کر دو، اور کسی نے کہا نہیں حضور کو جیل میں ڈال دو۔ تو اس مجلس میں شیطان بھی آیا ہوا تھا، اور شیطان نے ایک انسانی روپ میں آیا ہوا تھا، اور ایک قبیلے کے سردار کی صورت اس نے اختیار کی ہوئی تھی۔ جب یہ مشورہ آیا جیل میں ڈال دو، تو ابلیس نے کہا نہیں، محمد کے ساتھی بڑے وفادار ہیں، محبت کرنے والے، وہ اس کو جیل سے چھڑا دیں گے۔ پھر مشورہ آیا ان کو علاقے سے نکال دو، کہا نہیں معاذ اللہ یہ تو بڑا جادوگر ہے، ساحر ہے، اس کی باتوں میں بہت زیادہ جادو ہے، دوسرے علاقے میں بھیجو گے وہاں جادو کر کے وہ سب اس پر ایمان لے آئیں گے، تو یہ مشورہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پھر تیسری رائے یہ ہے کہ اس کو قتل کرو، تو اس نے کہا بھئی اگر قتل کرو گے، قریش کا قبیلہ ہے تو یہ لوگ تو پھر اپنا بدلہ لیں گے اپنے آدمی کا۔ تو پھر آخری سب نے کہا کہ بھئی آپ مشورہ دو۔ پھر ابلیس نے مشورہ دیا، ابلیس نے مشورہ دیا کہ ایسا کرو، ابو جہل بھی تھا، تو یہ رائے پائی کہ ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی ہو، جتنے عرب کے قبیلے ہیں سارے شریک ہو جائیں، سب کا ایک ایک آدمی ہو، سب مل کر معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کریں، تو اب قریش کے لوگ بدلہ نہیں لے سکیں گے، اتنے قبیلوں کے ساتھ تو وہ لڑائی نہیں کر سکتے، اور اگر وہ فدیہ مانگیں گے تو ہم سارے قبیلے تھوڑا تھوڑا ملا کے فدیہ دے دیں گے۔ فدیہ 100 اونٹ ہے، اور اتنے سارے قبیلے تو یہ دینا کوئی مشکل نہیں ہے، اور ہمارے آبا و اجداد کا نام زندہ رہے گا، لات اور عزا زندہ باد رہیں گے۔ تو لہٰذا سب نے مشورہ کر دیا۔ اب ادھر ان کا مشورہ ہوا، ادھر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہجرت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہجرت کے لیے جیسے نکلے ہیں تو بات پہلے گزر گئی، آپ نے صرف ایک مٹھی مٹی لی تھی، اور آپ نے جیسے پھینکی تو وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، ایک مٹھی مٹی اللہ نے سارے کافروں کی آنکھوں میں ڈال دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان اور تسلی کے ساتھ حضرت صدیق اکبر کے ساتھ مدینہ کی طرف چلے گئے۔ تو اللہ نے کفار کی ساری سازشوں کو ناکام کر دیا۔ تو یہاں یہی بیان ہو رہا ہے، جب کہ یہ لوگ سازش کر رہے تھے آپ کے خلاف، بکا کے نیچے دار الندوہ میں آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کیا جائے یا قتل کیا جائے یا آپ کو ملک بدر کر دیا جائے، یہ لوگ سازشیں کر رہے تھے، اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ کی تدبیر تو سب سے بہتر تدبیر ہے۔ اللہ نے کس طرح تدبیر کی؟ ایک مٹھی مٹی کے ذریعے سب کو رسوا کر دیا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت اور امن کے ساتھ مدینہ پہنچا دیا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر ہماری آیات، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، تو یہ لوگ کہتے ہیں ہم نے سن لیا، لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں اسی کی طرح۔
ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کہہ سکتے ہیں، ہم قرآن لا سکتے ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں، پہلے لوگوں کی کہانیاں۔ دیکھیں یہاں جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں ہماری آیات، اس کے نیچے نضر بن حارث، نضر بن حارث، قالو نضر بن حارث وغیرہ، تو یہ نضر بن حارث اس نے اور دیگر کفار نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ تمہارے سامنے پہلے لوگوں کی کہانیاں پڑھتے ہیں، ہم چاہیں تو ہم بھی یہ کہانیاں بنا سکتے ہیں۔ تو اس سے کہا گیا جاؤ بنا کر لاؤ، تو لیکن پھر کوئی بھی بنا کر نہ لا سکا، تو کوئی بھی چیلنج کو پورا نہ کر سکا۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کسی نے کہا میرا گھوڑا ایسا ہے اگر وہ چلے تو ایک دن میں لندن پہنچ جائے گا، کہا بھائی اس کو لے کر چلو نا، کہا نہیں وہ چلتا نہیں ہے چلتا نہیں، تو کہا ہم چاہیں تو ہم بنا لیں گے، اور بھائی بناؤ نا، کہا نہیں ہم بناتے نہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ علت نمبر 7، اور جب ان سے کہا گیا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا، اور جب ان لوگوں نے کہا اے اللہ، ھذا کے نیچے قرآن، اگر یہ قرآن برحق ہے، من عندک تیری طرف سے ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، پس تو برسا دے ہمارے اوپر آسمان سے پتھر، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا تو لے آ ہم پر دردناک عذاب۔ یہ علت نمبر 7 ہے، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ علت نمبر 7، یعنی یہ لوگ آگے سے کہتے تھے کہ اگر یہ قرآن برحق ہے، اللہ کی طرف سے ہے، تو اے اللہ تو ہم پر پتھروں کی بارش کر دے اور یا ہم پر لے آ دردناک عذاب۔ تو آگے جواب شکوہ آ رہا ہے کہ اللہ چاہے تو عذاب دے دے، لیکن اللہ نے عذاب کو 2 وجہ سے روکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور نمبر 2 استغفار کرنے والے ہیں۔ جب تک یہ 2 چیزیں ہوں تو اللہ کسی پر اجتماعی عذاب نہیں لاتا۔ تو ان کان ھذا اس پر شکوہ، اور آگے وما کان اللہ لیعذبہم جواب شکوہ۔ یہ کانا میں کے بعد جو آگے ہوا آ رہا ہے، یہ ہوا ضمیر فصل ہے، اور الحق کانا کی خبر ہے، اور ھذا کانا کا اسم ہے۔ تو کانا ھذا یعنی کان القرآن، اگر یہ قرآن برحق ہے تو الحق کا خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور ہوا ضمیر فصل سے تاکید پیدا ہوئی ہے کہ اگر یہ قرآن برحق ہے آپ کی طرف سے ہے تو آپ ہم پر آسمان سے پتھر برساؤ۔ وما کان اللہ لیعذبہم جواب شکوہ، پس نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ عذاب دے انہیں، وانت فیہم درحالے کہ آپ ان میں موجود ہوں۔ تو نیچے لکھیں حضور کا ہونا مانع عذاب ہے، حضور کا ہونا مانع عذاب ہے۔ وما کان اللہ معذبہم، اور بس نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ انہیں عذاب دے، وہم یستغفرون درحالے کہ وہ استغفار کرنے والے ہوں۔ اس آیت سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں کوئی بہت بڑا عذاب اور سخت عذاب نہیں دیا، اس کی وجہ 2 تھیں، نمبر 1 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، اور نمبر 2 استغفار۔ معلوم ہوا جب تک یہ 2 چیزیں ہوں تو اللہ کا عمومی اور اجتماعی عذاب نہیں آتا۔ یہاں پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ یہ جو بات آتی ہے اللہ تعالیٰ اس امت کو عذاب نہیں دے گا اور بعض لوگوں پر تو عذاب آیا ہے، جواب یہ کہ اللہ مجموعی طور پر اجتماعی طور پر سب کو ایسا عذاب نہیں دے گا کہ صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ ہاں البتہ بعض لوگوں کو اللہ عذاب دیتا ہے تاکہ دوسروں کے لیے وہ عبرت کا نشان بن جائیں۔ اللہ عمومی عذاب نہیں دیتا کہ وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں حضور کی دعاؤں کی وجہ سے۔ اب یہاں حضور تو چلے گئے، اب دوسری چیز استغفار ہے۔ تو جب بھی انسان چاہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے تو استغفار کا اہتمام کرے، اور اللہ استغفار کی بدولت فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ استغفار کی وجہ سے بارشیں بھی برسائے گا، نہریں بھی دے گا، اولاد بھی نرینہ دے گا، باغات بھی دے گا۔ اب یہ مشرکین کوئی استغفار کرتے تھے یا نہیں؟ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مشرکین
اگرچہ شرک میں زندگی گزارتے تھے لیکن طواف کرتے وقت کہتے تھے غفرانک غفرانک غفرانک۔ تو اس طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ استغفار کر رہے ہیں، اگرچہ استغفار ایمان نہ ہو فائدہ تو نہیں دیتا۔ اگر ایمان نہیں ہے تو استغفار فائدہ تو نہیں دے گا، آخرت میں جنت میں تو نہیں جائیں گے، البتہ دنیا کا عذاب رک جاتا ہے۔ آخرت کے لیے تو استغفار فائدہ بغیر ایمان کے نہیں دے گا، جنت تو نہیں ملے گی، البتہ دنیا میں اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اجتماعی عذاب سے بچ جائے گا۔ وما لهم الا يعذبهم اللہ، مقتضی عذاب، مقتضی عذاب، کیا وجہ ہے ان کے لیے؟ وما لهم، کیا وجہ ہے ان کے لیے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے؟ وہم یصدون عن المسجد، حالانکہ وہ روکتے ہیں مسجد سے۔ یصدون کے نیچے مقتضی نمبر 1 کہ وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے۔ وما کانوا اولیاءہ، حالانکہ نہیں ہیں وہ اس مسجد کے متولی۔ اولیاء متولی، ان اولیاءہ مسجد حرام کے تو متولی نہیں ہوں گے مگر پرہیزگار لوگ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ وما کان صلاۃ، مقتضی نمبر 2، نہیں ہے ان کی نمازیں بیت اللہ کے پاس الا مکاءن، مگر سیٹیاں بجانا، مکاءن سیٹیاں بجانا، وتصدیۃً، اور تالیاں بجانا۔ فذوقوا، چکھو تم عذاب، بسبب اس کے کہ جو تم نے کفر کیا۔ فذوقوا کے نیچے چکھو بریکٹ میں یعنی بدر میں، پس تم چکھو عذاب بسبب اس کے کہ تم نے کفر کیا، تو اللہ نے دنیا میں بھی ان کو عذاب بدر میں دیا، اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیوں عذاب نہ دے، ان کے اندر تو عذاب کے تمام مقتضیات موجود ہیں۔ عذاب جن گناہوں کی وجہ سے آتا ہے وہ سارے گناہ ان میں موجود ہیں۔ نمبر 1، پہلا بڑا گناہ کہ یہ لوگ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ یہ مسجد حرام کے متولی نہیں ہے۔ یعنی جو مسجد کی خدمت کرنے والا ہو، مسجد کا متولی ہو، وہ روکے، ان کو کیا حق بنتا ہے یہ لوگوں کو روکیں؟ تو یہ مسلمانوں کو عبادت کرنے سے روکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسجد کے متولی تو متقی لوگ ہوتے ہیں، تو معلوم ہوا مسجد کا متولی کافر فاسق نہیں ہوگا، متولی وہی ہوگا جو پرہیزگار ہوگا۔ اس لیے جن مسجدوں کے متولی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، کمیٹی والے، وہ مسجدیں آباد رہتی ہیں، اور جہاں فاسق فاجر ہوتے ہیں، کبھی وہ مسجد آتا نہیں ہے لیکن مسجد کا صدر ہے، کبھی مسجد جمعے کے علاوہ یا بعض عید کے علاوہ نہیں آئیں گے لیکن جنرل سیکریٹری ہے، تو پھر وہ مسجد کی یہی حالت ہوتی ہے کہ مسجد میں نہ کام ہوتا ہے، نہ صفائی ستھرائی کا اہتمام ہوتا ہے، اور نہ ہی مسجد آباد رہتی ہے۔ جن مسجدوں کے متولی پرہیزگار ہوتے ہیں وہ مسجدیں آباد رہتی ہیں، اور ان کے لیے اللہ کی خصوصی مدد اور نصرت ہوتی، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں۔ دوسرا مقتضی یہ کہ یہ لوگ تو بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھتے، بیت اللہ تو اس کے لیے ہے جو اس میں آ کر عبادت کرے، یہ تو وہاں آتے ہیں سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے یہ آ کے شور شرابہ کرتے تاکہ قرآن کی آواز کوئی اور نہ سنے، اور یہ کہتے تھے اس لیے شور کرو تاکہ خوب جو ہے نا وہ شور شرابہ ہو اور کوئی قرآن نہ سن سکے، تو اس لیے یہ اپنا شور شرابہ باقی رکھتے۔ تو اللہ نے کہا چکھو عذاب بسبب اپنے کفر کے۔ ان الذین کفروا، شکوہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں کفر کرتے ہیں، ينفقون اموالہم، وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ روکیں اللہ کے راستے سے، فسینفقونہا، سو وہ خرچ کریں گے ان مالوں کو، سو وہ خرچ کریں گے ان مالوں کو، ثم تکون علیہم حسرۃ، پھر یہ خرچ کرنا ان پر ہوگا باعث حسرت، پھر یہ خرچ کرنا ان پر ہوگا باعث حسرت، ثم یغلبون، پھر یہ مغلوب کر دیے جائیں گے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ یقیناً جو کافر لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں وہ کس لیے کرتے ہیں؟ لیصدوا، نتیجہ نمبر 1،
وہ اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، سو وہ خرچ کریں اپنے مالوں کو، لیکن پھر بھی ان پر پچھتاوا ہوگا۔ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر بھی ان پر خرچ کرنے پر ان پر یہ باعث حسرت ہوگا۔ ثُمَّ يُغْلَبُونَ، اور پھر بھی یہ لوگ مغلوب ہو جائیں گے، یعنی ان کو غلبہ نہیں ملے گا بھلے یہ لوگ مال خرچ کریں۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ، نتیجہ اخروی، جنہوں نے کفر کیا الی جہنم یحشرون، انہیں جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، ناپاک کو پاک سے الگ کر دے۔ ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض، اور اللہ تعالیٰ ویجعل الخبیث، اور اللہ تعالیٰ خبیث کو ڈال دے بعض کو بعض پر، اور اللہ خبیث کو ڈال دے بعض کو بعض پر۔ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، اور پھر وہ اس کو اوپر نیچے ڈھیر لگا دے اکٹھا کر کے۔ فَيَرْكُمَهُ، پھر وہ اس کو اوپر نیچے ڈھیر لگا دے، جمیعاً اکٹھا کر کے۔ فَيَجْعَلَهُ، اور پھر وہ ڈال دے اس کو جہنم میں، اور یہی لوگ خسارہ پانے والے لوگ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ناپاک کو پاک سے، یعنی کافر کو اور مسلمان کو اللہ الگ الگ کرے گا۔ کافر کو اللہ مسلمان سے الگ کر دے گا، اور اللہ خبیث میں سے بعض کو بعض پہ ڈالے گا، یعنی کافروں کو جہنم میں ایک دوسرے کے اوپر ڈالا جائے گا، ایک دوسرے کے اوپر اللہ ڈالے گا۔ فَيَرْكُمَهُ، اور اللہ ان کا ڈھیر بنا دے گا، ڈھیر بنا کر اکٹھا کر کے اللہ ان کو ڈالے گا۔ یہ سارے کافر اوپر نیچے عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے، اور پھر ان کو ڈال دیا جائے گا جہنم میں، اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ترغیب، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اِن يَنْتَهُوا، اگر وہ باز آ جائیں، يَنْتَهُوا کے بعد وَآمَنُوا، اور ایمان لے آئیں، يُغْفَرْ لَهُم مَا قَدْ سَلَفَ، تو بخش دیے جائیں گے ان کے وہ گناہ جو انہوں نے ماضی میں کیے۔ یعنی ایمان سے انسان کے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ الاسلام يهدم ما كان قبله وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر وہ لوٹیں گے تو یقیناً گزر چکی ہے ہماری پہلے کی سنت، طریقہ، تو ہمارا پہلے کا طریقہ اور معاملہ گزر چکا ہے۔ یعنی اگر وہ دوبارہ لوٹ کر آئیں گے اور کفر کریں گے تو پھر ہمارا پہلے بھی معاملہ لوٹ چکا ہے ان کے ساتھ، کہ دوبارہ ان کے ساتھ دنیا میں جہاد ہوگا۔ جزیرۃ العرب میں حکم یہ ہے کہ کافر اور مشرک آدمی مستقل طور پہ نہیں رہ سکتا، یا تو وہاں ایمان لے کر آئے، ایمان نہیں لاتا تو لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جزیرۃ العرب میں صرف مسلمان رہیں گے، اس لیے حدود حرم میں کوئی کافر داخل نہیں ہو سکتا، تو ایمان لے کر آئیں فبہا، نہیں لاتے تو آگے بات آ رہی ہے ان کے ساتھ جنگ ہوگی یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ، مقصد جہاد، اور لڑو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے کوئی فتنۃ، کوئی فتنہ، نیچے شرک، یہاں تک کہ شرک نہ رہے، سب سے بڑا فتنہ شرک ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارا کا سارا ہو جائے اللہ کے لیے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر یہ لوگ باز آ جائیں، اس کے بعد عن الکفر وَأَسْلَمُوا، کفر سے باز آ جائیں اور اسلام لے آئیں، یہ معذوف ہے، عن الکفر وَأَسْلَمُوا، کفر سے باز آئیں اور اسلام لے آئیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو یہ عمل کرتے ہیں اللہ دیکھنے والا ہے، تو اللہ اس عمل کا بدلہ دے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ روگردانی کریں تو جان لو یقیناً اللہ تمہارا کارساز ہے، اور اللہ بہترین کارساز ہے اور بہترین مددگار ہے۔ یعنی اگر یہ لوگ روگردانی کرتے، ایمان نہیں لاتے، تو اے ایمان والو تم پریشان نہ ہو، تمہارے ساتھ تمہارا اللہ ہے، اور اللہ بہترین مددگار ہے۔ دیکھتے نہیں بدر میں اللہ نے تمہاری کیسے مدد کی، اسی